سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں، سیوریج تباہ حال ہے اور پانی نایاب ہے۔ آخر اتنے برسوں میں ملیر کو بنیادی شہری سہولیات کیوں نہ مل سکی؟ ان کو میرے خیال میں شارع فیصل سے آگے کراچی نظر نہیں آتا تھا۔ تو کیا بلدیاتی نظام میں بھی شہریوں کے ساتھ امتیازی سلوک کیا جا رہا ہے؟ ہم نے ملیر میں بہت سے میگا پروجیکٹ دیے پانی کے حوالے سے ہو، روڈ انفراسٹرکچر کے حوالے سے ہو۔ سلمان مراد صاحب، دیکھتے ہیں کہ پرانا گولیمار، مواج گوٹ، فقیر کالونی اور بلدیہ ٹاؤن کے رہائشی برسوں سے گندگی، ٹوٹی سڑکوں اور ناقص سیوریج کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ان کو۔ آخر ان علاقوں کو کراچی کا حصہ سمجھا جاتا بھی ہے یا نہیں؟ نہیں، کیوں نہیں سمجھا جاتا؟ کراچی کا حصہ ہے۔ وہاں پہ گولیمار کے لیے آپ نے کہا، وہاں پہ TP3 کے تحت ری ایگریمنٹیشن کا کام بھی چل رہا ہے۔ پانی کو ری ٹریٹمنٹ کرنے کا پلانٹ گولیمار میں گٹر باغیچے کے نام وہاں پہ بننے جا رہا ہے۔ الیکشن کمپین میں جاتے ہیں تو عوام سے وعدے کرتے تو اس کو امپلیمنٹ کرنے ہماری ذمہ داری بنتی ہے، تو ہم انشاءاللہ ان کاموں پر امپلیمنٹ کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ سر، پانی کا وہاں بہت زیادہ سنگین مسئلہ ہے ملیر کے شہریوں کو۔ ملیر کے شہری آج بھی ٹینکر مافیا کے رحم و کرم پر ہے۔ کیا یہ تسلیم کیا جائے کہ متعلقہ ادارے شہریوں کو صاف پانی فراہم کرنے میں مکمل طور پر ناکام ہو چکے ہیں؟ علاقوں میں ہے، مگر اکثریت علاقے میں پانی کا شارٹیج نہیں ہے۔ کیا سمجھتے ہیں کہ حکومتی عدم توجہی نوجوان نسل کو محرومی کی طرف دھکیل رہی ہے؟ میں سمجھتا ہوں جتنا کام اس ادوار میں پاکستان پیپلز پارٹی کے ٹائم پر ہوا ہے، شاید کبھی ہوا ہو۔ ویسے سر، دیکھتے ہیں کہ نالوں کی صفائی کے لیے ہر سال اربوں روپے خرچ کیے جاتے ہیں، لیکن پھر بھی مسائل جو ہیں وہ جو کا توں ہیں۔ نالوں کی صفائی تو کی جاتی ہے، کہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے سال ایک ویڈیو وائرل ہوئی کہ اوپن نالے کے اندر، حالانکہ سائیڈ میں باکس پڑا ہے جہاں پہ آپ اپنا کچرا اس ڈسٹ بن کے اندر رکھ سکتے ہیں، شہری ڈسٹ بن کے اندر رکھنے کے بجائے اوپن نالے کے اندر پھینک دیتے ہیں۔ سر، ویسے دیکھتے ہیں کہ بلدیاتی جو نمائندے ہوتے ہیں وہ اکثر اختیارات کی کمی کا رونر ہوتے ہیں، اختیارات کی کمی کا شکوہ کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ کیا یہ حقیقت ہے بھی یا صرف کارکردگی کی کمی کو چھپانے کا ایک جواز؟ دیکھیں، اختیارات آپ کو جب جو منصب ملتا ہے، اختیارات آپ کو اپنے وسائل کے تحت مل ہی جاتے ہیں۔ سر، ویسے عوام کا الزام ہے کہ پسماندہ علاقوں میں صرف دورے، تصویریں اور اعلانات ہوتے ہیں، جبکہ مستقل کام نظر نہیں آتا۔ میں اس تنقید کو درست نہیں سمجھتا، کیونکہ دورے آپ جب کوئی سائٹ پر وزٹ پہ جائیں گے تو کوئی اسکیم کے لیے جاتے ہیں نا۔ آئے دن صبح 11 بجے ہم پریس کانفرنس نہیں کرتے کہ کچھ نہیں ہو رہا۔ جہاں کام ہوتے ہیں وہاں جا کے وزٹ کرتے ہیں، سنگ بنیاد رکھتے ہیں، پھر اوپننگ پر وہاں پہ کمپلیٹ ہونے کے بعد انوگریشن کرنے جاتے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں بینش بخش۔ ناظرین، جیسا کہ کراچی کے شہری آج بھی پانی، سیوریج، صفائی اور بنیادی سہولیات جیسے سنگین مسائل کا سامنا کر رہے ہیں، خصوصاً ملیر، لیاری، اولڈ گولیمار اور مواج گوٹ اور دیگر پسماندہ علاقوں کے عوام۔ آج انہی عوامی مسائل اور تحفظات پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں کراچی کے ڈپٹی میئر سلمان عبداللہ مراد صاحب۔ ان سے جانیں گے کہ شہریوں کے مسائل کے حل کے لیے کیا عملی اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ سر، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے بزی شیڈیول میں سے آپ ہمیں ٹائم نکال کر دے رہے ہیں۔ سب سے پہلے یہ پوچھنا چاہیں گے ملیر کے حوالے سے کہ ملیر، گڈاپ اور کاٹور کے شہری اکثر یہ پوچھتے ہیں کہ ترقیاتی بجٹ اور منصوبے صرف مخصوص علاقوں تک محدود ہیں، جبکہ مضافاتی اور پسماندہ علاقوں کے عوام ان کو اکثر نظر انداز کیا جاتا ہے۔ تو کیا بلدیاتی نظام میں بھی شہریوں کے ساتھ امتیازی سلوک کیا جا رہا ہے؟ تھینک یو بینش، ایسی بات ہے نہیں۔ ملیر ہو یا گولیمار ہو یا مواچ ہو، ترقیاتی اسکیمیں اس سے پہلے، ہم سے پہلے جو KMC میں تھے تو ان کو میرے خیال میں شارع فیصل سے آگے کراچی نظر نہیں آتا تھا، مگر اب جب سے ہمیں چارج ملا ہے، میئر اور ڈپٹی میئر پاکستان پیپلز پارٹی کے آئے، تو ہم نے بلا تفریق، بلا لسان عوام کی خدمت پر یقین رکھتی ہے۔ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کے ویژن کے مطابق ہم نے ملیر میں بہت سے میگا پروجیکٹ دیے پانی کے حوالے سے ہو، روڈ انفراسٹرکچر کے حوالے سے ہو، انٹرنیشنل سطح کا کمیونٹی سینٹر بننے جا رہا ہے اولتانہ گوٹ میں۔ اس سے آگے ایک سوک سینٹر میمن گوٹ میں ابھی بجٹ میں اپروو ہوا ہے۔ تو بہت سی ایسی اسکیمیں ہیں جو عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کی جاتی ہیں۔ پانی کا ایک بہت بڑا بحران تھا
اس کے لیے اسپیشل پیکیج سے پبلک ہیلتھ انجینئرنگ ڈپارٹ کے تحت ہم نے تقریباً 4 یونین کونسلوں کے عوام کی جو مشکلات تھیں ان کو دور کیا. کاٹور کے ایریا میں سولر بور کے ذریعے پانی سپلائی دی جاتی ہے, اور حال ہی کچھ دنوں کی بات ہے, مہینوں کی, کہ واٹر سپلائی اس کی جو 106 گوٹوں کو دی جاتی ہے اس کو ایگزمپشن لوڈ شیڈنگ ایگزمپشن کر کے دیا ہے, اور وہاں پہ سولر لائٹ سسٹم کر کے ان کو دیا تاکہ جو گوٹ مضافاتی علاقے ہیں ان میں پانی کا مؤثر طریقے سے جا سکے. تو اس سلسلے میں کوشش یہی ہے کہ عوام کی خدمت کریں اور کرتے رہیں گے. سر دیکھتے ہیں کہ ملیر کی آبادی تیزی سے بڑھ رہی ہے, لیکن سڑکیں جو, کیونکہ ابھی ریسنٹلی ہمارا دورہ ہوا تھا, سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں, سیوریج تباہ حال ہے اور پانی نایاب ہے. آخر اتنے برسوں میں ملیر کو بنیادی شہری سہولیات کیوں نہ مل سکیں؟ دیکھیں ابھی 400 کچھ روڈ ہیں انٹرنلی اندر کی جو کے ایم سی کے ڈومین میں نہیں ہیں, مگر ان کا بھی ہم نے ٹینڈر کرا دیا ہے, اور اسکیمیں بھی اپروول ہو چکی ہے. سی ایم سندھ سید مراد علی شاہ صاحب نے اپروو کر کے دیے. 400 کچھ انٹرنل روڈیں ان کی بھی جو ٹوٹی گلیاں اندر کی ہیں ان کو بھی ٹینڈر کیا جا رہا ہے. گڈاب ٹاؤن ہو, ملیر ٹاؤن اور ابراہیم حیدری ٹاؤن, 3 ٹاؤن پر مشتمل ہے ملیر ضلع ملیر. تو وہاں کے بھی اسکیمیں اپروو ہو چکی ہیں, ان پر بھی کام جلد سے جلد شروع کیا جائے گا. اس سے پہلے ایک بہت بڑے روڈز تعمیر کیے جا رہے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ملیر کینٹ کے اطراف سے لے کر میمن گوٹ تک ڈیول کیریج روڈ بننے جا رہے ہیں. میمن گوٹ ندی سے لے در محمد گوٹ سے لے کر میمن گوٹ تک روڈ کو ایکسٹینڈ کر دیا گیا, 4 لین کیا ہے. تو یہ کام سارے پاکستان پیپلز پارٹی عوام کی توقعات پر پورا اترتی ہے. جب ہم الیکشن کمپین میں جاتے ہیں تو عوام سے وعدے کرتے تو اس کو امپلیمنٹ کرنے ہماری ذمہ داری بنتی ہے. تو ہم انشاءاللہ ان کاموں پر امپلیمنٹ کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے. سر پانی کا وہاں بہت زیادہ سنگین مسئلہ ہے ملیر کے شہریوں کو. ملیر کے شہری آج بھی ٹینکر مافیا کے رحم و کرم پر ہے. کیا یہ تسلیم کیا جائے کہ متعلقہ ادارے شہریوں کو صاف پانی فراہم کرنے میں مکمل طور پر ناکام ہو چکے ہیں؟ ایسی کوئی بات نہیں. شاید آپ نے ہو سکتا ہے کچھ علاقوں میں پانی کا ایشو, کچھ علاقوں میں ہے, کچھ علاقوں میں ہے, مگر اکثریت علاقے میں پانی کا شارٹیج نہیں ہے. میں نے آپ سے پہلے اس کویشچن میں یہ کہا کہ ملیر کے لیے ایک میگا پروجیکٹ جو سندھ پبلک ہیلتھ انجینئرنگ کی جانب سے دیا گیا جو 4 یونین کونسل پر مشتمل ہے, وہ بھی ایگزمپٹ لوڈ شیڈنگ الگ واٹر ٹینک بننے جا رہے ہیں سمو گوٹ کے اندر. اس گوٹ کے اندر الگ ٹینک ہے, اس 2 ٹینکیں بننی جا رہی, ایک شہری آسو گوٹ داؤ گوٹ کے لیے, دوسرا ہے میمن گوٹ اور اولتانہ, ان کے لیے الگ سیپریٹ ٹینک اسٹوریج ٹینک بنائے جا رہے ہیں تاکہ پانی کا ایشو سولو ہو سکے. ہاں میدان جنگ میں وہاں پہ انڈر گراؤنڈ ریسورس نہیں ہے پانی کی جانے کی, وہاں پہ ٹینکر کے ذریعے پانی پہنچایا جاتا ہے. جہاں میدان گڈاب سے آگے میدان ہے وہاں پہ بھی ہم نے ضلع کونسل کے ٹائم پر سولر بور لگا کے دیے, اسٹوریج ٹینک بنا کے دیے تاکہ وہ پانی اسٹور کر سکے. اور ابھی بھی گورنمنٹ کی سطح پر فری ٹینکرز ان ایریاؤں میں فراہم کی جاتی ڈیلی بیسس پر. سر دیکھتے ہیں کہ ملیر کے نوجوانوں کے لیے پارک, اسپورٹس گراؤنڈ اور تفریحی سہولیات نہ ہونے کے برابر ہے. کیا سمجھتے ہیں کہ حکومتی عدم توجہی نوجوان نسل کو محرومی کی طرف دھکیل رہی ہے؟ جی میں یہ سمجھتا ہوں کہ ملیر کے اندر جتنے بھی فٹ بال گراؤنڈ ہیں وہ تمام آباد ہیں. اسپورٹ کمپلیکس ملیر میں دیا گیا جس میں تمام گیمز انڈور گیمز اس کے اندر دی گئی ہیں. پارکس ابھی 11 پارکس کے ایم سی کی جانب سے بننے جا رہے ہیں ملیر ضلع ملیر کے اندر مختلف یونین کونسلس میں جو ابھی اپروو ہوئے ہیں. تو اس طریقے سے نہیں ہے کہ کچھ بھی نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں جتنا کام اس ادوار میں پاکستان پیپلز پارٹی کے ٹائم پر ہوا ہے شاید کبھی ہوا ہو. کام ہو رہے ہیں اور کام کرتی ہے پاکستان پیپلز پارٹی. دعووں پر یا اس پر یقین نہیں رکھتی, ہم امپلیمنٹ کر دکھاتے ہیں کیونکہ میرا تعلق بھی اسی ضلع سے ہے. آج میں ڈپٹی میئر بنا ہوں تو ملیر کے عوام نے مجھے یہاں منتخب کر بھیجا ہے. تو یہ میرے لیے بھی اعزاز ہے اور ملیر کے عوام کے لیے بھی اعزاز ہے کہ فرسٹ ٹائم ڈپٹی میئر کوئی کراچی کا میں سے ہے. تو ہمیں کوشش کر رہے ہیں کہ اپنے ٹینور میں
اپنے علاقے اپنے لوگوں کی خدمت کر سر یہ پارٹس کب مکمل ہونے ہیں؟ یہ ابھی ٹینڈر ہوئے ہیں اور انشاءاللہ 1 سے 2 مہینے کے اندر پارٹس کے تمام یہ 11 پارٹس جو دیے گئے ہیں یہ تمام کمپلیٹ ہو جائیں گے. سر ملیر کراچی کا زرعی مرکز سمجھا جاتا ہے لیکن زرعی زمینیں تیزی سے ختم ہوتی جا رہی ہیں. کیا بلدیاتی اور حکومتی ادارے اس تباہی کے تماشے بنے ہوئے یا کوئی حکمت عملی بھی موجود ہے؟ دیکھیں اگر سرکاری زمین تو گورنمنٹ الاٹ نہیں کر سکتی کہ ہاؤسنگ اسکیم بن سکے. اگر کوئی اپنی ذاتی زمین جیسے کہ اگر میری کوئی ذاتی سروی زمین ہے اگر میں بیچ دیتا ہوں تو اس کے ذمہ دار تو وہی وہاں کے لوکلی ذمہ دار ہوں گے نا. تو ان کی اپنی پراپرٹی ہے اگر وہ کسی کو سیل کرتے ہیں پرچیز کرتے ہیں تو ان کی اپنی ذمہ داری بنتی ہے. ہماری کوشش رہی ہے کہ کراچی کے علاقہ ضلع ملیر اب آنے والے دنوں میں کراچی کا مرکز بنے گا انشاءاللہ. سر ہماری یہی امیدیں ہیں. اور لیاری چونکہ لیاری کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ لیاری کو جرائم اور گینگوار سے نکالنے کے بہت بلند و بانگ دعوے تو کیے گئے لیکن آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ لیاری میں بنیادی سہولیات کا فقدان آج بھی برقرار ہے. کیا لیاری اب بھی ترقیاتی ترجیحات میں شامل نہیں؟ دیکھیں لیاری چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کی ہدایت خصوصی احکامات کے تحت ماس ٹرانزٹ پروجیکٹ کے ٹائم پر ایک ادارہ بنا ہے اور ان کو ماسٹر پلان چاک آؤٹ کیا گیا ہے. جو ماسٹر پلان کے تحت وہاں پہ پہلے سیوریج کا کام ہوگا پھر اس کے بعد انفراسٹرکچر کے لیے تقریباً 4 ارب روپے کا پروجیکٹ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے لیاری کے عوام کے لیے دیا ہے کیونکہ انہوں نے خود وہاں الیکشن لڑائے ان کی پہچان ہی لیاری سے ہے. تو انہوں نے لیاری کے لیے بہت سے اسکیمیں دی ہیں میگا پروجیکٹس دیے ہیں جس پر امپلیمنٹ ہونے جا رہا ہے. سر اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ لیاری کے کئی علاقوں میں گٹر ابلنا گندا پانی سڑکوں پر بہنا اور کچرے کے ڈھیر معمول ہو چکے ہیں. کیا یہ شہریوں کے ساتھ ناانصافی نہیں؟ جی کام تو دیکھیں صفائی ستھرائی سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کی جانب سے کی جاتی ہے جو گھر گھر کچرے اٹھا کر اور وہاں پہ باکس بھی دیے گئے ہیں سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کی جانب سے. تو یہ سیوریج کا ایشو تھا یہ جنین ایشو ہے اس پر کام کیا جا رہا ہے اور اس میں بہت سے ہمارے یونیورسٹی کے چیئرمین صاحبان نے بھی کمپلینس کی تھی. تو اس میں یہ کہ ماسٹر پلان جو بنا ہے لیاری کے لیے ماس ٹرانزٹ اس کے تحت یہ کام سارے پائے تکمیل تک پہنچائے جائیں گے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ سڑکیں بن گئی تھیں پھر ٹوٹ گئی ہیں کیونکہ سوئی گیس ساؤدرن گیس کی جانب سے لائنیں چینج کرنے کی وجہ سے دشواری پیدا ہوئی تھی. تو اس کے بعد یہ ساری تکلیفیں دشواریاں دیکھ کر پارٹی نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ لیاری کو ایک میگا سٹی کے طور پر بنا کے پیش کیا جائے. لیاری کی بہت سی قربانیاں ہیں اس ملک کے لیے جمہوریت کے لیے. تو وہاں پہ پیپلز پارٹی کا گڑھ ہے لیاری تو اس پر چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے خصوصی پیکیج دے کر کا اعلان کیا تھا. تو اس پہ آپ دیکھیں لیاری میڈیکل کالج ہے شہید محترمہ بینظیر ہاسپیٹل ہے بہت سی میگا پروجیکٹ دیے ہیں. تو باقی انفراسٹرکچر پر کام کرنا باقی ہے وہ ابھی امپلیمنٹ ہونے جا رہا ہے. اس کے لیے جیسے میں نے پہلے کہا ایک لیاری ٹرانس کے نام سے ایک ادارہ تشکیل دیا گیا ہے اور اس کے تحت یہ ساری چیزیں لک آفٹر کی جا رہی ہیں. سر لیاری میں خستہ حال عمارتیں کسی بھی وقت انسانی جانوں کا بڑا نقصان کر سکتی ہیں. کیا آپ کے پاس ایسی عمارتوں کا کوئی مکمل ریکارڈ بحالی یا انہدام کا کوئی واضح منصوبہ موجود ہے؟ جی سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی نے سروے کیے ہیں اس کے مطابق کچھ غیر قانونی بلڈنگز پر کو سیل کیا گیا جو خستہ حال ہے. ایک واقعہ پیش آیا اس کے بعد چیف منسٹر صاحب نے کمشنر کراچی اور ڈپٹی کمشنر لیاری کو یہ کہہ دیا تھا. اس کے بعد سروے ہوئے تمام ڈپارٹمنٹ کے یہ احکامات دیے تو انہوں نے سروے کیے اور کچھ خستہ حال بلڈنگ ہیں ان کو بھی سیل کر کیا گیا اور مزید بھی کارروائی کریں گے جو انلیگل بلڈنگیں بننے جاتی ہیں. تو کہیں ہمیں شہریوں کو بھی چاہیے کہ ہم اداروں کے ساتھ تعاون کریں. سلمان مراد صاحب دیکھتے ہیں کہ پرانا گولیمار مواج گوٹ فقیر کالونی اور بلدیہ ٹاؤن کے رہائشی برسوں سے گندگی ٹوٹی سڑکوں اور ناقص سیوریج کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ان کو. آخر ان علاقوں کو کراچی کا حصہ سمجھا جاتا بھی ہے یا نہیں؟ نہیں کیوں نہیں سمجھا جاتا کراچی کا حصہ ہے. وہاں پہ گولیمار کے لیے آپ نے کہا وہاں پہ TP3 کے تحت ری ایگریمنٹیشن کا کام بھی چل رہا ہے. پانی کو ری ٹریٹمنٹ کرنے کا پلانٹ گولیمار میں گٹر باغیچے کے نام
یہ وہاں پہ بننے جا رہا ہے. روڈس کے لیے ہم نے اب ٹینڈر اپروو ہو چکی ہیں, اب ان پر بھی کام شروع ہو جائے گا جو کے ایم سی کی ڈومین میں نہیں ہیں. پھر میں دوبارہ آپ کو یہ واضح کر دوں کہ وہ انٹرنل گلیاں کے ایم سی کی ڈومین نہیں ہیں. پھر بھی سی ایم سندھ کے ہدایت کے مطابق کے ایم سی ان سڑکوں کو دوبارہ ریپیئر مینٹیننس کرنے جا رہی ہے. ان کا بھی ٹینڈر ہو چکا ہے, کام اپروو ہو چکے. آپ کو شہر میں بہت سے میگا پروجیکٹ نظر آئیں گے. ہم سے پہلے جو لوگ تھے, کس سال میں کے ایم سی ملا, جب ہم نے چارج سنبھالا تو ہمیں لائبلٹیز کے طور پر کے ایم سی ملا. کے ایم سی کی ریونیو کو جنریٹ کیا, کے ایم سی کو اپنے پیروں پر کھڑا کیا. تو ہم نے کہیں چائنا کٹنگ تو نہیں کی, نہ کرنے دیں گے. ہم سے پہلے جو لوگ تھے, چائنا کٹنگ بھی یہی کے ایم سی سے کی جاتی تھی. لوگوں کو بھرتیاں کی گئیں, جو سٹی وارڈن کے نام سے ایک فورس بنایا گیا تھا. تو ایسا کچھ بھی ہمارے ادوار میں تو نہیں ہو رہا. ہم نے جب سے ہمیں چارج لیا, جب ہمیں یہ ذمہ داری ملی, تو چیئرمین بلاول بھٹو زرداری سے جب بھی ہم ملتے ہیں تو کراچی کے بارے میں ضرور پوچھتے ہیں, اور ہم ان سے گائیڈنس لے کر اس شہر کی خدمت کرتے ہیں. سر ویسے عوام کا الزام ہے کہ پسماندہ علاقوں میں صرف دورے, تصویریں اور اعلانات ہوتے ہیں, جبکہ مستقل کام نظر نہیں آتا. تو آپ اس تنقید کو درست سمجھتے ہیں؟ میں اس تنقید کو درست نہیں سمجھتا, کیونکہ دورے آپ جب کوئی سائٹ پر وزٹ پہ جائیں گے تو کوئی اسکیم کے لیے جاتے ہیں نا. آئے دن صبح 11 بجے ہم پریس کانفرنس نہیں کرتے کہ کچھ نہیں ہو رہا. کام جہاں کام ہوتے ہیں وہاں جا کے وزٹ کرتے ہیں, سنگ بنیاد رکھتے ہیں, پھر اوپننگ پر وہاں پہ کمپلیٹ ہونے کے بعد انوگریشن کرنے جاتے ہیں. تو ہم جا کے وہاں لوگوں کو بتاتے ہیں کہ یہ کام اس ٹائم پر شروع ہوا, اتنے ادوار میں کمپلیٹ ہوا. ابھی آپ کو اشارہ بھٹو جو ایک گیم چینجر ثابت ہوا کراچی کے لیے, اس کو پورے 7 اضلاع سے کنیکٹ کیا جا رہا ہے. اسی کے ساتھ ابھی ایک فلائی اوور ہم بنانے جا رہے ہیں عظیم پورہ, جو ایئرپورٹ سے کنیکٹ ہوگا اشارہ بھٹو پر. تو یہ 100 دن کا ٹائم پیریڈ تھا, 100 دن سے پہلے کمپلیٹ ہونے جا رہا ہے. اس ویک یا نیکسٹ ویک انشاءاللہ اس کی بھی انوگریشن کر دی جائے گی. اچھا سلمان مراد صاحب, گولیمار کے عوام یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ عام انتخابات میں آپ کو اس علاقے سے کافی تعداد میں ووٹ ملا ہے, جبکہ گولیمار کا سب سے بڑا مسئلہ آج بھی پانی ہے. مقامی افراد کے مطابق اے ڈی پی کے تحت منظور شدہ 4 انچ پانی کی پائپ لائن جو کیتری سے منسلک تھی, آپ کے افسران نے منقطع کر دی, جبکہ اسی علاقے میں انڈسٹریل ایریا کے نام پر 10 انچ کی نئی پائپ لائن لگا دی گئی ہے. آخر کیا وجہ ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں رہائشیوں کو پانی کی فراہمی روک دی گئی, لیکن کاروباری حلقوں کو ترجیح دی جا رہی ہے؟ کیا یہ دورہ معیار نہیں؟ اور کیا آپ گولیمار کے رہائشیوں کو واضح طور پر بتا سکتے ہیں کہ گولیمار کا یہ بنیادی حق جو پانی ہے کب ملے گا؟ جی دیکھیں, گولیمار کا جو پانی کا ایشو ہے, آپ نے خود کہا کہ ٹی پی 3 سے پانی کا کنیکشن دی جا رہی ہے, اس پہ کام کیا جا رہا ہے. کوئی ایسی بات نہیں کہ اس پروجیکٹ کو کینسل کر دیا گیا ہے. ہماری اولین ترجیح ہے کہ لوگوں کو نلکوں کے ذریعے پانی ملے, تاکہ پانی ضرورت ہے ہر انسان کی. ہماری پرائرٹی یہی ہے کہ شہریوں کو پانی ان کے دہلیز پر نلکوں کے ذریعے پہنچے. آپ نے دیکھا اب کینال جو نئی کینال بنی ہے اس سے بھی کافی فرق آیا ان ایریاؤں میں, اور دوسری پرانی کینال کو بھی دوبارہ ری ایبلیٹیشن کرنے جا رہے ہیں, وہ بھی کمپلیٹ ہوگی تو پانی کا ایشو سارٹ آؤٹ ہوگا. اب دابی جی سے کراچی کو جو پانی کی لائن سپلائی کرتی, پرانا کستہ حال تھی 60 سال پہلے, اس کی وجہ سے بھی کراچی میں پانی کی شارٹیج ہوا کرتی تھی کہ اب بسٹ ہو جاتی ہے پائپ, تو 3 سے 4 دن کراچی کے لوگ پانی کے لیے ترستے تھے. تو اس لائن کو بھی دوبارہ چینج کیا ہے, نئی لائن ڈالی جا رہی ہے, وہ بھی انشاءاللہ اس مہینے کے اینڈ تک کمپلیٹ ہوگی. ری آگومنٹیشن کا کام ہے, وہ بھی کمپلیٹ ہوگی تاکہ پانی جلد سے جلد جو نقصان پانی کے لیکیج وہ کم ہو, تاکہ پانی کی مقدار کوانٹٹی جو MGD ہے وہ اسی مقدار سے پہنچے. اس کے علاوہ K4 کا ایشو ہے جو وفاق کی طرف سے ڈیلے تھا. امید ہے کہ
اس سال کے اینڈ تک وہ بھی کمپلیٹ ہو جائے گا تاکہ کراچی کے شہریوں کو یہ پانی کا جو اہم مسئلہ ہے یہ حل ہو جائے گا. سر ویسے پورے کراچی میں ہم دیکھتے ہیں کہ پانی کا مسئلہ ہے، لیکن پرانا گولی مار میں یہ مسئلہ سنگین ہوتا جا رہا ہے کیونکہ آئے دن وہاں پر احتجاج ہو رہا ہے، اور جو پانی آتا ہے وہ بھی منہ دھونے کے قابل نہیں، پینے کے اپنی جگہ منہ دھونے کے قابل نہیں ہوتا. تو کیا آپ گولی مار کے، میں دوبارہ آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ کوئی واضح ٹائم دیں گے کہ یہ مسئلہ کب حل ہونا ہے؟ جی جلد یہ مسئلہ بھی جلد حل ہو جائے گا. پانی کا ایشو ہے جو آپ کے گولی مار کا، میں نے پہلے بھی کہا کہ ٹریٹمنٹ پلانٹ وہاں پہ ہم نے کام شروع کیا ہے، اور میئر صاحب آ کر وزٹ بھی کر کے گئے، اوپننگ بھی کی ہے انہوں نے. تو پانی سب سے پہلے ہماری پرائورٹی یہی ہے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی، کہ پانی پر زیادہ فوکس کیا جائے تاکہ لوگوں کو پانی مؤثر طریقے سے ان کے گھر پر پہنچے. تو ہماری یہ کوشش ہے اس پروجیکٹ کو جلد سے جلد کمپلیٹ کر کے وہاں کے لوگوں کی پریشانیوں کو دور کر سکیں. سر ڈپٹی میئر ہونے کی حیثیت سے آپ نے کب پرانا گولی مار کا وزٹ کرنا ہے؟ میں تو کئی بار آ چکا ہوں پرانا گولی مار، وہاں پہ وزٹ بھی کیے ہیں، وہاں کے چیئرمین سے ملا ہوں، علی رضا رند صاحب وہاں کے چیئرمین ہیں یو سی کے، اور ہمارا واجہ ولی سے بھی میری کافی دفعہ ملاقات ہوئی، اور آپ کے علاقے میں آ کے وزٹ بھی کیے. تو انشاءاللہ ان کو بھی کہتے ہیں جہاں ایشوز ہوتے ہیں آپ کے نمائندے آ کے ہمیں بتاتے ہیں، تو ہم ان کو سارٹ آؤٹ کوشش کرتے ہیں کہ ان کو حل کرنے کے لیے پرائرٹی بیسس پر حل کرتے ہیں. سر ہم امید یہی کرتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ پرانا گولی مار کا یہ جو مسئلہ ہے اسپیشلی پانی کا، یہ جلد سے جلد حل ہو جائے انشاءاللہ. سر دیکھتے ہیں کہ کراچی کے پسماندہ علاقوں میں نوجوان بے روزگاری، منشیات کے بڑھتے ہوئے رجحان کا شکار ہیں کہ بلدیاتی حکومت اس معاملے میں مکمل طور پر غیر مؤثر ثابت نہیں ہو رہی. دیکھیں منشیات کا ڈومین سندھ پولیس کے ڈومین میں آتا ہے، بلدیاتی اداروں کا جو ڈومین ہے ان کی انفراسٹرکچر ہے، سیوریج ہے، صفائی ستھرائی، اس پر فوکس بلدیات. اور اس سلسلے میں سندھ گورنمنٹ نے بڑا ایکشن لیا ہے منشیات کے خلاف. آپ نے دیکھا ہوگا کافی ٹائم پچھلے ہفتے عدی فریال صاحبہ نے تمام اسٹیک ہولڈروں کے ساتھ تمام متعلقہ ادارے بیٹھ کر ان کو امپلیمنٹ کرانے کی کوشش کی. منشیات کی زیرو ٹالرنس ہونی چاہیے، تو اس پر سختی سے امپلیمنٹ کیا جا رہا ہے، اور اس پر کافی ایکشن بھی لیا گیا ہے. کافی مافیاز کو پکڑے بھی گئے ہیں، اور باقی جو رہتے ہیں ان کے خلاف بھی کریک ڈاؤن جاری ہے. منشیات ایک ایسی لت ہے جو ایک گھر کو تباہ کر دیتی ہے. تو اس لت کو ختم کرنے کے لیے شہریوں کو بھی حکومت کے ساتھ تعاون کرنے کی ضرورت ہے. سر بلدیہ عظمیٰ کراچی کے اسپتالوں اور ڈسپنسریوں میں ادویات، عملہ اور بنیادی سہولیات کی کمی کی شکایت عام ہے، تو کیا عوام سرکاری علاج کے لیے جائیں کہاں؟ دیکھیں کراچی کے ایم سی کے جو ہاسپٹل ہیں، KHDI، عباسی شہید ہاسپٹل، آپ جا کے دیکھیں، وہاں پہ ڈاکٹرز بھی آپ کو ملیں گے، ادویات بھی ملیں گے. ان کو ری ایبلیٹ کر کے ہم نے ان کو بہتر طرز میں بنایا ہے. سول ہاسپٹل آپ جائیں، KIHD ہاسپٹل ہے ہمارا، وہاں پہ یونیورسٹی بند تھا، وہ بند یونیورسٹی کو ہم نے کھولا، نرسنگ کے وہاں کورس کرائے جا رہے ہیں. تو صحت کے حوالے سے تو کام کر رہے ہیں. آپ کراچی میں جناح ہاسپٹل دیکھیں، کیا پورے ملک سے لوگ آ کر وہاں پہ فری علاج کر جاتے ہیں. تو یہ سب کارنامے پاکستان پیپلز پارٹی کے ہیں. سر ویسے دیکھتے ہیں کہ کراچی کی جو کچی آبادی اسپیشلی پرانا گولی مار کہیں، ملیر کہیں یا کہ لیاری کہیں، وہاں پر جو ہے فنگل انفیکشن ڈیسیز عام ہوتا جا رہا ہے. تو یہ جو ہے سالوں سال کچھ جو پیشنٹ ہے سالوں سال اس مریض ہیں، مطلب اس بیماری میں مبتلا ہیں. تو کیا کوئی ایسا میڈیکل کیمپ لگانے کی آپ کی پارٹی کی طرف سے کوئی ہو؟ آپ کے جو اس ہاسپٹل ہیں سرکاری ہاسپٹل، اس میں تو ایک پیناڈول کی گولی تک نہیں ملتی، تو اس طرح کے علاج کہاں ہونا ہے؟ یہ تو آپ کا کویشچن ہے. آپ میرے ساتھ چلیں، میں آپ کو وزٹ کراتا ہوں. سر میں تو گئی تھی. میں آپ کو وزٹ کراتا ہوں جن ہاسپٹلوں میں جو KMC کے ڈومین میں ہیں، وہاں پر بہتر کنڈیشنز میں آپ کو ہاسپٹلس ملیں گے. یہ لیاری میں اسرا آئی ڈسپنسر ایک پہلے کیا حالات تھی، اب جا کے دیکھیں میڈیسن تب بھی نہیں ہوتی وہاں. میڈیسن بھی ہے. پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت ہم نے ان ہاسپٹل کو رن کیا ہے جو کل سال بند تھی. تو ایسے بھی کام کیے ہیں، ان کو بھی ہمیں اپریشیٹ کرنے کی ضرورت ہے. جو لوگ محنت کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، ان لوگوں کی دل آزاری ہوتی ہے اگر ہم ایسے سوال ان پر کریں. دیکھیں دن رات وہ محنت کرتے ہیں،
عوام کی خدمت کرتے ہیں تو ہمیں ان کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے. سر اکثر دیکھتے ہیں کہ بارش کے بعد جو ہے کراچی خصوصاً کچی آبادی اور نشیبی علاقے جو ہیں وہ کئی دن تک محصور رہتے ہیں پانی میں، تو آخر مستقل حل ابھی تک کیوں نہ نکل سکا؟ کراچی کے انفراسٹرکچر جو 56 نالے جو بڑے ہیں وہ KMC کی ڈومین میں آتے ہیں، اور 500 کے سے اوپر کچھ نالے جو ٹاؤنز کے زمرے میں آتے ہیں. تو ہم نے پچھلے سال کوآرڈینیشن ٹاؤنز کے ساتھ کر جو KMC کا ڈومین ہے وہ اپنے کام ہم نے آج اسپیل آنے سے پہلے ہی اپنے نالوں میں چیکنگ پوائنٹ کلیئر کرانے کے لیے کام شروع کرا دیا گیا ہے. کیپیسٹی ہمارے پاس کم ہے، جو ہمارا انفراسٹرکچر پرانا بنا ہوا ہے اس کو ری ایبلیٹیشن کرنے کے لیے ماسٹر پلان کے تحت واٹر بورڈ کی انتظامیہ نئے ماسٹر پلان پر کام کر رہی ہے تاکہ اس مسئلے کو ہمیشہ کے لیے سارٹ آؤٹ کیا جا سکے. ایشو ہوتے ہیں مگر اس میں فوری ریلیف کے لیے ہماری ٹیمیں موجود رہتی ہیں، اور ایمرجنسی ڈکلیئر کر دیا جاتا ہے جب مونسون کے سیزن کے ٹائم پر. تو کوآرڈینیشن رہتی ہے ہماری ٹاؤنز کے ساتھ اور وہاں کے منتخب نمائندوں کے ساتھ. جہاں ایشوز آتے ہیں تو وہاں پہ ہم مشینری وغیرہ موو کرتے ہیں تاکہ اس علاقوں کو پانی سے. ویسے سر دیکھتے ہیں کہ نالوں کی صفائی کے لیے ہر سال اربوں روپے خرچ کیے جاتے ہیں، لیکن پھر بھی مسائل جو ہیں وہ جو کا توں ہیں. کراچی میں جب بارش ہوتی ہے تو بارش کے پہلے اسپیل میں کراچی شہر ڈوب جاتا ہے. دیکھیں بارش نالوں کی صفائی تو کی جاتی ہے، کہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے سال ایک ویڈیو وائرل ہوئی کہ اوپن نالے کے اندر، حالانکہ سائیڈ میں باکس پڑا ہے جہاں پہ آپ اپنا کچرا اس ڈسٹ بن کے اندر رکھ سکتے ہیں. اس شہری ڈسٹ بن کے اندر رکھنے کے بجائے اوپن نالے کے اندر پھینک دیتے ہیں، تو اس سے بھی تو دشواری پیدا ہوتی ہے. تو ہم سب چیزیں اداروں یا حکومت کو چھوڑ دیتے ہیں. کہیں شہری ایز اے شہری ہمیں بھی اپنی ذمہ داری نبھانے کی ضرورت پڑتی ہے کہ ہم بھی ان اداروں کے ساتھ تعاون کریں. اگر حکومت ادارے کام کر کے چلے جاتے ہیں، باقی ذمہ داری شہریوں کی بھی ہوتی ہے کہ وہ اس چیز کو اون کریں، ان کی اپنی ملکیت ہوتی ہے. سر ویسے دیکھتے ہیں کہ بلدیاتی جو نمائندے ہوتے ہیں وہ اکثر اختیارات کی کمی کا رونا روتے ہیں، اختیارات کی کمی کا شکوہ کرتے دکھائی دیتے ہیں. کیا یہ حقیقت ہے بھی یا صرف کارکردگی کی کمی کو چھپانے کا ایک جواز؟ دیکھیں اختیارات آپ کو جب جو منصب ملتا ہے، اختیارات آپ کو اپنے وسائل کے تحت مل ہی جاتے ہیں. اگر کام نہ کرنے کا بہانہ ہو تو کہہ رہے اختیارات نہیں ہیں. ہم سے پہلے بھی لوگ تھے نا، یہی KMC، وہی وسائل ہیں، وہی لا ہے جو ان پر لاگو تھا جو ہم پر ہے. تو کام کرنے کی نیت ہو، لگن ہو، تو میں نہیں سمجھتا کہ اختیارات کہیں آپ کو رکاوٹ بن سکتی ہیں. سر کیا سمجھتے ہیں کہ کراچی کی شہری آخر کس کو جوابدہ سمجھیں، بلدیاتی اداروں کو یا صوبائی حکومت کو؟ دیکھیں بلدیاتی ادارے ہو یا سندھ حکومت ہو، وہ تو اپنے کام امپلیمنٹ کر رہے ہیں. انفراسٹرکچر پر کام کیا ہے، ہیلتھ پر کیا ہے، اسپورٹس پر بھی کام کیے ہیں، ایون لوگوں کو روزگار بھی دیے گئے ہیں. تو یہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے جو بلا تفریق بلا لسان عوام کی خدمت پر یقین رکھتی ہے. جو کراچی کو جس طرح ہمیں آن کرنے کی ضرورت ہے ہم آن کرتے ہیں، دوسرے لوگوں کو بھی کراچی کا مینڈیٹ ملا ہے نا، انہیں بھی آن کرنے کی ضرورت ہے. وہ بھی جہاں بیٹھتے ہیں کیبنٹ میں، جہاں وفاق پر، تو ان کو بھی بات کرنے کی ضرورت ہے. دوسرے اسٹیک ہولڈروں سے بھی میں یہ کہتا ہوں آئیں مل کر اس شہر کی خدمت کریں. یہ شہر ہم سب کی پہچان ہے، اس شہر نے ہمیں مان دیا، عزت دی ہے. تو بغض سے پیپلز پارٹی ہم اس شہر کو نیچے نہ دکھائیں. سلمان مراد صاحب، اگر آپ کو 1 سال کے لیے مکمل اختیارات مل جائے تو وہ کون سے 3 کام ہوں گے جن کے ذریعے آپ کراچی کی تقدیر بدلنے کا دعویٰ کرتے ہیں؟ دیکھیں اختیارات انسان کے اپنے جذبہ ہو، کام کرنے کی لگن ہو تو اختیارات یا اس میں کوئی رکاوٹ نہیں آتی. اگر آپ کی نیت میں کام کرنا ہی ہے تو عوام کی خدمت کرنی ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو جس منصب پہ بٹھایا ہے تو یہ ایک عوامی خدمت کے لیے بٹھایا ہے. تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ انفراسٹرکچر پر کام کیا جائے، ہیلتھ پر اور اسپورٹس پر. تو ہم یہ کام کر رہے ہیں. ہم نے ابھی کیاماڑی میں ایک بہت بڑا اسپورٹ کمپلیکس بننے جا رہا ہے جو KMC بنانے جا رہی ہے اسپورٹ کا. اس میں کرکٹ کے گراؤنڈ الگ ہوں گے، فٹ بال کا گراؤنڈ الگ ہے، ٹینس ٹیبلز بھی کھیلے جائیں گے. تو یہ سارے کارنامے پاکستان پیپلز پارٹی ہی کر رہی ہے. چیئرمین بلاول بھٹو زرداری
نے جو الیکشن کمپین میں کراچی کے عوام سے جو وعدے کیے وہ انشاءاللہ تعالیٰ اس سال پائے تکمیل تک پہنچ جائیں گے۔ ڈپٹی میئر ہونے کی حیثیت سے آپ کے نزدیک اس وقت کراچی کا سب سے بڑا بحران کیا ہے جسے حل کیے بغیر شہر آگے نہیں جا سکتا؟ دیکھیں سب سے بڑا بحران پانی کا ہے، کراچی میں سب سے بڑا بحران پانی کا ہے جو K4 کی وجہ سے ڈیلے تعطل کا شکار ہوا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے سال وابڈا کے چیئرمین نے وفاق سے ریکویسٹ کی تھی 14 ارب روپے کی، اور انہوں نے 3 ارب روپے ریلیز کیے۔ تو آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ چیزیں آئے دن ریٹ فیکچوئل کرتی رہتی ہیں، بڑھتی ہیں، تو پروجیکٹ میں تعطل اس لیے ہوا۔ میں وفاق سے بھی کئی بار ریکویسٹ کی ہے، چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے، وزیر اعلیٰ سندھ نے، کہ K4 کے پروجیکٹ کو جلد سے جلد اس کو فنڈنگ ریلیز کی جائے تاکہ وہ پائے تکمیل تک پہنچے اور کراچی میں کے لوگوں کا جو بڑا ایشو ہے پانی کا یہ حل ہو سکے۔ سر شہری تو برسوں سے وعدے ہی سن رہے ہیں، آپ انہیں کوئی واضح ٹائم لائن دیں گے کہ ملیر، لیاری، گولیمار، مواج گڑھ اور دیگر پسماندہ جو علاقے ہیں وہ حقیقی تبدیلی کب محسوس کریں گے؟ انشاءاللہ تعالیٰ K4 کا منصوبہ وفاق نے جو ہمیں ٹائم پیریڈ دیا اس مہینے کے دسمبر تک کا، تو انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ اس سال دسمبر تک یہ پروجیکٹ کمپلیٹ ہوگا اور پانی کا جو بہت بڑا شارٹ فال ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ سر کیا آپ اس بات کی ضمانت دیتے ہیں کہ ملیر، لیاری، گولیمار اور اس طرح کے پسماندہ علاقے صرف انتخابی نعروں اور وعدوں تک محدود نہیں رہیں گے؟ دیکھیں ہم ہمیشہ عوام کے درمیان رہتے ہیں، چاہے الیکشن ہو یا نہ ہو۔ کچھ لوگ الیکشن کے ٹائم آ کر وعدے کرتے ہیں، پھر اس کے بعد چلے جاتے ہیں، جب الیکشن اناؤنس ہو پھر دوبارہ آتے ہیں۔ ہم عوام کے درمیان رہتے ہیں اور عوام کی خدمت پر یقین رکھتے ہیں، چاہے الیکشن ہو نہ ہو۔ ہم اینی ٹائم اپنے عوام کے ساتھ جڑے رہتے ہیں تاکہ ان کے مسائل کو حل کر سکیں، ان کے ایشوز کو سارٹ آؤٹ کر سکیں۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ کراچی میں واحد نہیں بلکہ پورے کراچی میں جہاں ہمارا ایک کونسلر بھی نہیں ہے تو وہاں پہ بھی پاکستان پیپلز پارٹی بلا تفریق بلا لسان عوام کی خدمت پر یقین رکھتی ہے۔ سر آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے بزی شیڈیول میں سے ہمیں ٹائم نکال کر دے دیا۔